हज़रत आयशा की वफ़ात का वाक़या। जब हज़रत आयशा की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो फरमाने लगी, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं ज़मीन की बूटियों में से कोई बूटी होती। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जनाजे में हजूम इतना हो गया, लोग गुमान करने लगे कि हज़रत आयशा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हकम बनाओगी? क्या उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ठीक हैं? फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मैंने कहा, उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर राज़ी हो कि वो फ़ैसला करें? मैंने अर्ज़ किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ठीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाकर फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती है और मामला कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ हक बात कहें। फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहू लहान हो गई और फरमाया, तेरे माँ बाप ना रहें, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, क्या वो हक नहीं है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे मशकीज़े का निचला हिस्सा होता है। नबी करीम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने वो उठाई और मुझे ज़रब लगाना शुरू कर दी। मैं भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, हत्ता कि आपने फरमाया, कसम है तुम्हें अबू बकर, जो अब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। फिर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाकर खड़ी हो गईं। आपने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी ज़ोर से मेरी कमर से लिपटी थीं। अज़वाज मोहतरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वाक़यात और मामूलात पेश आए, दरअसल वो उम्मत के लिए एक सबक हैं कि हम उन हकायात से ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके और आदाब सीखें। सैयदा आयशा बिन्नते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद ओहदाए खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं और ये तमाम वो अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतुहात हुईं। मुस्लिम मुख्तलिफ ममालिक मुमलिकत इस्लामिया में दाखिल हुए। इल्म हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत के बाद सबसे ज़्यादा रवायात हदीस का ज़ख़ीरा आपसे ही रिवायत किया गया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद खुलफाए राशिदीन के ऐनी शाहिद भी थीं और मज़ीद बरा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खिलाफत उमैया के इब्तदाई 17 साल भी मुलाहिज़ा फरमाए। सन 678 में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का इंतकाल मदीना में हुआ। आपके मुनाकिब फ़ज़ाइल कसीर हैं जिनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अज़मत व शान जिलालत मुसलमान ख़वातीन पर नुमायाँ है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत के अवाखिर साल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हयात मुबारका के अवाखिर साल सन 58 हिजरी बामुताबिक 678 में, जब आपकी उम्र 67 साल के करीब करीब थी,
کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب الساں رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ زکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ زکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے نیک صالحہ فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ آپ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بسری ہو جاتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ وہ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا، اپنے غلام زکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دارالفانی سے عالم بقاء کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ بے شک آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔